حالے بیٹا، اٹھ جاؤ، اب تو تقریباً رات ہو چکی ہے، چلو شاباش اٹھو، کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ زینب بیگم اس کے بالوں کو سہلاتے اٹھا رہی تھیں، وہ جو ایبٹ آباد سے آ کر اگلی شام تک سو رہی تھی۔ ماما اٹھا ہی نہیں جا رہا، بہت تھکن ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے بڑبڑائی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، تب تک میں نماز پڑھ لوں، پھر مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ حالے نے برا سا منہ بنایا تھا، لیکن اسے اٹھ کر اپنے ماما پاپا کو اپنے ٹور کی سٹوری سنانا تھی۔ کبھی کبھی حسین وادیاں انسان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور یہی حالے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا دل بے حد مطمئن تھا۔ حالے اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے کمر میں شدید درد تھا اور کن پٹیوں میں بھی ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے فریش ہوئی تھی اور ڈھیلا سا بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنا تھا اور اوپر اونی شال لپیٹے وہ باہر آ گئی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنی ماما کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آ رہی تھی جو اس کے بابا کی ہرگز نہیں تھی۔ جو کوئی بھی تھا بے حد نفیس، خوبصورت اور گہرے لہجے کا مالک تھا، بے حد فائن اردو بولتا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کا خیال تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی، جہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ ماما کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ وہ پرفیکٹ لباس کے اوپر ایپرن پہنے بڑے ماہر انداز میں کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ چونکہ حالے کی طرف مصطفیٰ کی پشت تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ ارے حالے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ، دیکھو مصطفیٰ آیا ہوا ہے، اور دیکھو مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہا۔ زینب بیگم نے حالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کی روشنی ایک دم بڑھی تھی اور پھر اپنے مخصوص انداز میں پلٹ گئی تھیں، اور حالے نے اپنی گہری براؤن آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور دل میں کہا تھا، بندہ تو بڑا ہینڈسم ہے، اور آگے بڑھی تھی جہاں وہ تقریباً ساری سبزیاں کاٹ چکا تھا۔ ہیلو، سلام، آداب، حسین لڑکی، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ اس کے طرز تخاطب پر حالے کے گال ہلکے سرخ ہوئے تھے۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا گلا لگتا ہے ایبٹ آباد کی ساری سردی ساتھ لے آیا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، وہ بس وہاں شدید سردی تھی تو اس لیے تھوڑا خراب ہو گیا ہے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ دل ہی دل میں حیران تھی کہ یہ ساری باتیں اماں سے جان چکا ہے کہ میں ٹور پر گئی تھی، اور یہ بھی کہ کس علاقے میں۔ مصطفیٰ بیٹا، آپ رہنے دو، باقی میں کر لیتی ہوں، آپ بیٹھو وہاں، چلو شاباش۔ زینب بیگم اٹھتے ہوئے شیلف کے پاس آئی تھی۔ ارے خالہ جان، مجھے تو عادت ہے، اور دیکھنا میں کیسا مزے کا پاستا بناتا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ آپ انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی، بلکہ پلیٹس چاٹتی۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دوبارہ سے چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ حالے بھی مسکرائی تھی۔ حالے، چلو تم ہی کچھ ہیلپ کر دو مصطفیٰ کی، مجھے تو یہ کوئی کام کرنے نہیں دے رہا، وہ حالے سے کہہ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ ساس پین میں آئل ڈال چکا تھا۔ ارے نہیں خالہ جان، حالے، آپ بس جو جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں وہ یہاں رکھ دو، باقی میں کر لوں گا، وہ اپنے مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ ساس پاستا تیار تھا، اور وہ تینوں مزے سے لاؤنج میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ حالے بھی اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی، اور وہ زینب بیگم کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر باتیں سنا رہا تھا، جس پر مسکرا رہی تھی۔ کبھی کبھی نظر حالے کی معصوم مسکراہٹ پر بھی ڈال لیتا تھا۔ ہدا کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی، اور تقریباً 12 بجنے کو تھے اور فارس کی برتھ ڈے شروع ہونے والی تھی۔ وہ اسے مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن فارس کے خراب موڈ کا سوچتے ہوئے وہ بار بار رک جاتی تھی۔ وہ کمرے کے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ٹیرس کی سرد ہواؤں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ آخر کار اس نے 12 بجتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کال ملائی تھی۔
محبت میں یہ دل بڑا ذلیل کرواتا ہے انسان کو، اور ہدا اس دل کے ہاتھوں کو 100 بار ذلیل ہوئی تھی۔ یس، فارس جہانگیر ہیئر۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا آج پہلی بار ہدا سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پر دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر، سالگرہ کی خوشی مبارک ہو۔ مے اللہ گیوز یو مور ہیپینیس اہیڈ، آمین۔ وہ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں کھویا ہوئی تھی اور رواں رواں اس کا جواب سننے کا منتظر ہو گیا تھا۔ شکریہ ہدا نور، تمہیں یاد تھا؟ وہ نارمل لہجے میں بولا تھا اور ہدا نے حیران نظروں سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا، جیسے سامنے فارس ہو اور وہ اسے دیکھ رہی ہو۔ مجھے آپ سے ریلیٹڈ ہر بات یاد رہتی ہے فارس، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پتہ کیا ہدا، مجھے کبھی کبھی بڑا ترس آتا ہے تم پہ، تمہارے خالص جذبات پہ، تمہاری محبت پہ، تمہارے دل پہ جو تم نے میرے نام کر رکھا ہے، اور پھر جوگ بھی لیا ہے اس محبت میں۔ یہ محبت بڑی ظالم ہے سچ میں، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہدا کو اس کا لہجہ طنزیہ لگا تھا۔ اس وقت محبت نہیں، آپ ظالم لگ رہے ہیں فارس۔ میری محبت، میرے جذبات اور میرا دل اتنا عام نہیں ہے جس پر آپ ترس کھا رہے ہیں۔ میری محبت تو بہت خالص ہے، بہت خاص۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور فارس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے نازک لڑکی کا دل دکھا دیا تھا۔ آہ خدا، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ خاموش ہوا تھا، جیسے لفظ نہ مل رہے ہوں۔ آپ تو ہمیشہ میرا دل دکھاتے ہیں، ہمیشہ میرے جذبات کو میرے منہ پر مارتے آئے ہیں۔ محبت تو آپ نے بھی کی تھی نا، بے شک وہ مجھ سے نہیں تھی۔ وہ آسمان پہ بادلوں میں چھپتے چاند کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ دونوں طرف بولتی ہوئی خاموشی چھا گئی تھی، اور حسین اتفاق یہ تھا کہ وہ دونوں اس وقت آسمان کو گھور رہے تھے۔ آپ کل آئیں گے نا اسلام آباد؟ وہ کچھ دیر بعد گویا ہوئی تھی۔ کیا مجھے آنا چاہیے؟ فارس اب کے بار اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ آنا تو چاہیے، آخر کار ہم سب سے پہلے کزنز ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہماری کتنی اچھی دوستی تھی نا؟ ایک نئے رشتے نے وہ دوستی بھی ختم کر دی۔ وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی، فارس اسے سن رہا تھا۔ کیا وہ دوستی دوبارہ سے نہیں ہو سکتی؟ مجھے افسوس ہے کہ ان نئے جذبات نے مجھ سے میرا بہت اچھا دوست چھین لیا، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی تھی۔ دوستی تو بہت اچھی تھی ہماری، لیکن بس بڑوں کے فیصلے کبھی کبھی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ اچھا چھوڑیں، بتائیں نا، آپ کل آئیں گے نا؟ وہ لاڈ سے پوچھ رہی تھی، اس کے لہجے میں شاید وہی پہلے والی دوستی کا مان بول رہا تھا۔ اوکے ہدا، ویسے تو میں شہر سے بہت دور ہوں، لیکن اپنی پرانی والی دوست کی خوشی کے لیے ضرور آ جاؤں گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور ہدا کے چہرے پر دیدنی خوشی اتری تھی، اور وہ کچھ دیر مزید بات کرتے رہے تھے اور پھر فون بند ہوا تھا۔ ہدا کا دل بے تحاشا خوش تھا کہ دوست واپس مل گیا تو شوہر بھی مل جائے گا۔ شادی شدہ زندگی میں دوستی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستی آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے، اور نوک جھونک تو اس رشتے کا خاصہ ہے۔ وہ لوٹ آنے کو تھا سرد موسم کی ہواؤں کی طرح، محبت رقص کرنے کو تھی سمندر پر بکھری لہروں کی طرح۔ چڑیاں چہچہانے لگی تھیں صبح میں پھیلتے نور کی طرح، ستارے مزید گوہر پھیلانے لگے تھے رات میں بکھری سیاہی کی طرح۔ دل میں محبت پنپنے لگی تھی گالوں پر پھیلی سرخی کی طرح، آنکھوں میں دیے جلنے لگے تھے شب برات میں پھیلی 400 روشنیوں کی طرح۔ تحسین منزل ملنے کو تھی اسے آخری پناہ گاہ کی طرح، وہ لوٹ آنے کو تھا سرد موسم کی ہواؤں کی طرح۔ تحسین راجپوت۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں حالے؟ وہ پھول نگری کا شہزادہ اور انگلینڈ کی ساری خوبصورتی کو اپنی ہیزل آنکھوں میں سمیٹ کر چلنے والا، ہاتھوں میں کافی کے مگز تھامے اس ایشین بیوٹی سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ
آئیے نا پلیز۔ حالے جو مزے سے بیڈ پر اوندھی لیٹی موبائل سے لیپ ٹاپ میں تصویریں کنورٹ کر رہی تھی، جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔ تھینکس یو، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کافی بنا کر اپنی حسین سی کزن کے ساتھ باتیں کر لیتا ہوں۔ وہ اس کی طرف کافی کا مگ بڑھاتا بڑے فرینکلی انداز میں بولا تھا۔ حالے نے مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ تھاما تھا اور پھر لیپ ٹاپ لیے اس کے پاس فاصلے پر صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ یہ دیکھیں میرے ٹور کی پکس، اور یہ میری بیسٹ فرینڈ اور سول میٹ آویزہ دراب۔ حالے پرجوش انداز میں اسے تصویریں دکھا رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے اس کے پرجوش انداز اور اس کی معصوم مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ٹور کے قصے سناتے ہوئے اور آویزہ کے غصے کا بتاتے ہوئے وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکے تھے۔ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کافی بہت اچھی تھی، بہت مزہ آیا، حالے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ حسین لڑکی نے تعریف نہیں کی، حالانکہ میری کافی کا تو پورا واشنگٹن فین ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ پورا واشنگٹن فین ہو، وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، لڑکی نہ مانو تم، لیکن یہ کافی ہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ وہاں میں ایک کافی شاپ چلاتا ہوں، غریب سا بندہ ہوں، ایسے ہی گزارا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ فل سیریس انداز میں بتا رہا تھا، لیکن ہیزل آنکھوں میں شرارت پنہاں تھی۔ حالے ایسے بڑی بڑی حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہا ہو، کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ یقین نہیں آتا، اتنا ہائی فائی بندہ اور ایک کافی شاپ۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی اور وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ نہیں جی، اتنا برانڈڈ سب کچھ، یہ قیمتی فون، وہ پوش ایریے میں فلیٹ اور باقی سب کچھ، میں نہیں مان سکتی کہ آپ ایک کافی شاپ چلاتے ہیں۔ حالے شاید کافی شاپ کو چائے والا کھوکھا سمجھ رہی تھی، جیسے پاکستان والے چائے والا بمشکل اپنا گزارا کرتا ہے، لیکن معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ترقی یافتہ ملک میں ایک کافی شاپ والا اچھا خاصا امیر بندہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ اس کی معصومیت پر اش کر اٹھا تھا۔ اچھا لڑکی، بات سنو، مجھے اپنا لاہور گھماؤ، میں نے سنا ہے کہ لاہور بہت خوبصورت شہر ہے۔ مصطفیٰ اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ کل تھرسڈے ہے تو ہم صبح صبح داتا دربار جائیں گے، وہاں ہر تھرسڈے لنگر بانٹا جاتا ہے، کہتے ہیں اس میں بڑی شفا اور عافیت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جو بڑے مزے سے اس کی بات سن رہا تھا، لفظ لنگر پر حیران ہوا تھا اور یہ لفظ خالصتاً اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اچھا لڑکی، میں سوتا ہوں جا کر، پھر صبح نکلنا بھی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا سنیں، یہ لڑکی کیا ہوتا ہے؟ میرا نام حالے نور یوسف ہے، نہ کہ یہ لڑکی وہ لڑکی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی اور وہ دروازے سے پلٹا تھا اور خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ مطلب کچھ بھی برا لگ سکتا ہے ان ایشین بیوٹیز کو، وہ دل میں بولا تھا، اسے شرارت سوچی تھی۔ اور یہ اچھا سنیں کیا ہوتا ہے؟ میرا نام مصطفیٰ اعظم ہے، نہ کہ اچھا سنیں، وہ چہرے پر معصومیت لاتے بولا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھا تھا اور دونوں ہی کھلکھلا دیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد حالے بیڈ پر آ گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے یہ امریکن پلٹ، وہ بڑبڑائی تھی۔ دوسری جانب مصطفیٰ بیڈ پر لیٹا تھا اور آنکھوں میں چمک تھی۔ کتنی معصوم مسکراہٹ ہے اس کی، کیوٹ سی، وہ بولا تھا۔ ہر طرف ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لاہور کی سڑکوں پر گہرا سکوت چھایا تھا۔ کچھ رکشہ ڈرائیورز آنکھوں کو ملتے ہوئے اپنی سواریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کے تقریباً 6:30 بجے حالے اور مصطفیٰ داتا دربار کے باہر کھڑے تھے۔ حالے پاؤں کو چھوٹا سفید ہلکے کام والا فراک پہن رکھا تھا، پاؤں سفید اور گولڈن خصے میں مقید تھے، دوپٹے کو حجاب کی صورت میں سیٹ کیے وہ بے حد نفیس لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ سفید پلین شرٹ اور بلیو جینز میں ملبوس تھا۔ داتا دربار کے صحن میں لوگ سو رہے تھے اور کچھ اٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے اور کچھ مسافر کسل مندی سے پڑے کروٹیں بدل رہے تھے۔ مصطفیٰ عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
یہ کیا کر رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اسے بیگ سے ایک شاپر نکالتے دیکھا تھا اور پھر پاؤں سے جوتا اتار کر اس شاپر میں ڈالتے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ اپنے بھی جوتے اتاریں اور مجھے دیں، وہ بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جوتے اتاروں؟ ہم ایسے بھی تو اندر جا سکتے ہیں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پاک جگہ ہے جہاں جوتے پہن کر اندر نہیں جا سکتے، اور اگر جوتے باہر اتار کر اندر جائیں گے تو واپسی پر ننگے پاؤں لاہور کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے لاہور جانا پڑے گا، حالے نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ مصطفیٰ آنکھوں میں بے حد حیرانی سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار، ایک تو اس حسینہ کی مشکل اردو، اب یہ مٹر گشت کیا ہوتا ہے؟ وہ امریکن پلٹ دل میں بولا تھا۔ جلدی کریں، ہمیں اندر بھی جانا ہے، پھر رش بڑھ جائے گا۔ حالے نے اس کے چہرے کے بے حد عجیب و غریب زاویوں سے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مصطفیٰ نے شوز اتار کر حالے کے شاپر میں رکھے تھے، جبکہ حالے نے وہ شاپر مصطفیٰ کی جانب بڑھایا تھا۔ کیا؟ مصطفیٰ نے حیرانگی سے وہ جوتوں والا شاپر تھاما تھا۔ ہمارے پاکستان میں سارا بھاری سامان مرد حضرات اٹھاتے ہیں، حالے نے کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ وہ اس کے بھاری سامان پر حیران تھا اور دل میں مسکرایا تھا۔ وہ دونوں داتا دربار کے مرکزی صحن کی طرف بڑھے تھے۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ لوگ اندر آئے تھے اور پھر دونوں نے وہاں نوافل پڑھے تھے۔ وہاں بے حد خاموشی اور سکون تھا۔ مصطفیٰ کی روح تک میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ مصطفیٰ وہاں برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کیا وہ انسان جو اندر سے بے حد گندا ہو، جس کی روح پہ کبیرہ گناہوں کی چھاپ ہو، کیا اتنی پاک جگہیں اس کے قابل ہیں کہ وہ وہاں آ سکے؟ یہ سوال اس کے دل میں گونجا تھا اور اندر تک بے چینی، بے سکونی اتری تھی۔ دل چاہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، شاید وہ آنکھوں میں آیا آنسو چھپانا چاہتا تھا اور جلدی سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا تھا۔ حالے نے دعا مانگ کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ باہر صحن میں کھڑا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر حالے کا دل دھڑکا تھا۔ او خدا، کیا یہ انسان میرا نصیب ہے؟ وہ دل میں گویا ہوئی تھی، پھر اس کی جانب بڑھی تھی۔ سردی کی شدت حد سے سوا تھی، لیکن ہدا کو پرواہ کہاں تھی؟ وہ صبح سے کاموں میں مصروف تھی۔ ہدا نے نوری کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا تھا اور اب کیک بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ جائیں باجی، آپ تیار ہو جائیں، شام ہونے والی ہے اور صاحب جی بھی پہنچنے والے ہوں گے۔ نوری اسے کچن سے بھیجتے ہوئے بولی تھی۔ ہدا کیک پہ چاکلیٹ ڈالتے ہوئے اس کی بات پہ مسکرائی تھی۔ نہیں نوری، وہ اتنی جلدی نہیں آئیں گے اور شاید وہ آئیں ہی نہ۔ ہدا اداسی سے بولی تھی۔ نہیں باجی، ایسے نہ سوچیں، وہ ضرور آئیں گے۔ نوری نے ہدا کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیا تھا۔ تمہیں پتہ، یہ محبت ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑنے والی، لیکن یہ خوار بڑا کرتی ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، پھر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ رہا کرتے ہیں قید ہوش میں اے وائے ناکامی، وہ دشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں۔ نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حسرت موہانی۔ روم میں آ کر ہدا نے اپنا خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکالا تھا، جس کے اوپر ہلکا ہلکا سا گولڈن اور سلور کام تھا، ساتھ ڈل گولڈن اور آف وائٹ رنگ کا غرارہ تھا۔ اس کے ساتھ آف وائٹ ٹشو کا دوپٹہ تھا، جو جوڑے کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ ہدا کچھ دیر بعد اس جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس نے تیار ہونے سے پہلے نماز کا اہتمام کیا تھا۔ جب ہم ہر جگہ تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں نئے کپڑے پہن کر کیوں نہیں جاتے؟ ہدا نے خوش دلی سے نماز ادا کر کے اپنی خوشیاں مانگی تھیں۔ ووڈ ہاؤس میں ہر طرف رات کی سیاہی بھرنے لگی تھی۔ ہدا نے بھی سلکی گولڈن بال
کندھوں پر ڈالے تھے، دائیں کندھے پر دوپٹہ جو بار بار ڈھلک رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا اور لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ روم میں سفید کلیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دل اس کی آمد پر رقص کرنے کو آمادہ تھا۔ آج ہدا فارس اس کے لیے پور پور سجی تھی۔ وہ بازوؤں کو وا کی خوشی سے جھومی تھی، وہ خوشی سے سرشار ہوتے نہ جانے کتنی ہی بار اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ گہری آنکھوں میں دیپ روشن تھے۔ ہدا باجی، آپ بڑی سونی لگ رہی ہیں، نوری نے منہ پر ہاتھ رکھے کہا تھا، جبکہ ہدا کے اسٹائل پر مسکرائی تھی۔ نوری، گھر کی ساری لائٹس جلا دو، باہر لان کی بھی اور ہر طرف دیے روشن کرو۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ بس پہنچنے والا ہے، وہ بولی تھی۔ محبت کو کھلے دل سے خوش آمدید کہنے والی ہدا نور کو اس دیوانگی میں الہام ہوتے تھے، اور باہر جا کر لکڑی کی بنی ہوئی راہداری پر دیے جلانے لگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں گاڑی کا ہارن بجا تھا اور ہدا کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور وہ گاڑی سے اتر کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ہدا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کیسی ہو ہدا؟ ٹھیک ہو؟ فارس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد پوچھا تھا، لیکن ہدا کو لگا اس کی ساری تیاری اس کی بے رخی کی نظر ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سالگرہ بہت مبارک ہو، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ بہت شکریہ، چلو اندر چلتے ہیں، سردی بڑھ رہی ہے، وہ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اندر ٹیبل پر ہر چیز تیار پڑی تھی۔ اتنی تیاری نے مجھے حیران کر دیا کہ تم اتنی سگھڑ ہو اور ہر چیز میری پسند کی ہے، واو، وہ ٹیبل پر پڑے کھانوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اماں اور دادو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی خود ہی پھوہڑ سے سگھڑ ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی شوہر کے لیے کام کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ چلو آج دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ میری بیوی گھر سے دور رہ کر کتنی سگھڑ ہو گئی ہے۔ چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ فارس نے ہدا کا ہاتھ تھام کر اسے کیک کے پاس کیا تھا، جبکہ ہدا کا دل اس کے میری بیوی کہنے پر اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے بے ساختہ فارس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں خوشی رقصاں تھی، اور فارس نے اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں چاہت اور دیوانگی کے دیپ روشن تھے۔ فارس نے ہدا کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا تھا۔ ہدا کا نازک ہاتھ فارس کے ہاتھ تلے دبا تھا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کیک کاٹ کر اس نے تھوڑا پیس کاٹ کر ہدا کے لبوں سے لگایا تھا۔ ہدا میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کیک اس کی طرف بڑھا سکے، گالوں پر سرخی بکھری تھی جسے فارس نے بخوبی نوٹ کیا تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر ان دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران فارس اور وہ اپنے بچپن کے قصے یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ تم بہت شرارتی ہوا کرتی تھی، اف، میں تمہاری حرکتوں سے عاجز آ جایا کرتا تھا، وہ بولا تھا، اور آپ ہمیشہ مجھے اماں کی ڈانٹ سے بچایا بھی کرتے تھے، وہ میٹھے لہجے میں بولی تھی۔ دونوں طرف خاموشی چھائی تھی۔ میں نوری سے کہتی ہوں کہ یہ سب اٹھائے اور کافی بنائے، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ فارس نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی۔ اچھا ہدا سنو، فارس نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہدا کا روم سننے کو تیار تھا۔ وہ مڑی تھی، وہ قدم بقدم اس کے پاس آیا تھا۔ ہدا نے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ کیا چچی اور دادو نے یہ بھی سکھایا ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہونے سے شوہر کا دل خوش ہوتا ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت سمیٹے بولا تھا۔ نہیں جی ہاں، ہدا کے لبوں سے یہ 3 لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ کانوں تک بلش ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، فارس نے سرگوشی کی تھی اور ہدا نے نظریں جھکائی تھیں، اور فارس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں، آپ ریسٹ کریں، وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بھاگی تھی، جبکہ پیچھے فارس کھلکھلایا تھا۔ حلال رشتوں کی برکت اور دلی اطمینان ہی الگ ہوتا ہے، یہ بات فارس کو آج معلوم ہوئی تھی، جبکہ کچن میں پہنچنے تک ہدا کے چہرے پر خون سمٹا تھا۔ وہ سارا دن مصطفیٰ اور حالے نے ساتھ گزارا تھا۔ حالے نے اسے لاہور کی تقریباً 4-5 جگہ گھمائی تھی۔
مصطفیٰ کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اب وہ دونوں فوڈ اسٹریٹ میں کھڑے تھے، ہر طرف خوش ذائقہ اور مزیدار کھانوں کی دکانیں تھیں۔ حالے نے گول گپے کھانا سٹارٹ کیے تھے اور مزے سے اس کا کھٹا پی رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف یار، یہ اتنا کھٹا ہے اور تم کیسے کھا رہی ہو اتنی جلدی جلدی؟ مصطفیٰ نے اسے دوسری پلیٹ منگواتے دیکھ کر کہا تھا۔ حالے اس کی بات سن کر کھل کر ہنسی تھی۔ ارے آپ لوگ، یہ واشنگٹن سے آئے لوگ کیا جانے کہ گول گپے کیا چیز ہے، اور انہیں دیکھ کر ہم پاکستانی لڑکیاں تو بالکل بھی صبر نہیں کر سکتی۔ وہ گول گپا منہ میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، یہ بار بار امریکن پلٹ کا تانا کیوں مار رہی ہیں؟ آپ وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ وہ ویل مینرڈ سیولائزڈ بستے ہیں، اور وہ بھی بہت خفگی سے بولا تھا۔ مصطفیٰ کو تو آخر بار بار اس امریکن پلٹ تانے پر غصہ آ گیا تھا۔ او مسٹر مصطفیٰ اعظم، آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم پاکستانیوں میں مینرز نہیں ہیں؟ ہم لوگ اچھی قوم نہیں ہیں؟ میرے پاکستان کو برا کہا آپ نے؟ نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حالے کے تو سر پر لگی تلووں پہ بھجے تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بالکل لڑنے لگی تھی۔ مصطفیٰ اس کے انداز پر پریشان ہی ہو گیا تھا۔ نہیں حالے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس کہنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اتنا کھٹا میٹھا کھا لیتے ہو، پھر اس لیے یہاں کے لوگ اتنے پیٹ نکلے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ پھر غلط بول گیا تھا، اور حالے کے چہرے کو غصے سے سرخ پڑتا دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی خیر بالکل نہیں ہے۔ اوئے، تم انگریز لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تم لوگ بہت سلم سمارٹ ہو، بہت ینگ نظر آتے ہو۔ ارے کھاتے کیا ہو تم لوگ؟ یہ گھاس پھوس اور نہ جانے کیا پھیکے اور بد ذائقہ کھانے۔ بھائی ہم اچھے کھاتے پیتے ملک سے ہیں، اور اگر پیٹ کچھ اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالے بے حد غصے سے بولی تھی۔ اس وقت تو کوئی آویزہ دراب خان کی طرح کی روح آ گئی تھی حالے میں، اور مصطفیٰ معاملہ بگڑنے پر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری حالے، ان فیکٹ میں تو خود پاکستانی ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ یہ سب کھایا کروں گا، وہ ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ اسے حالے اس وقت کوئی شیرنی معلوم ہوئی تھی۔ خبردار، اب مجھ سے کوئی بات بھی کی تو۔ وہ غصے سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھی تھی، اور وہ پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ حالے میری بات سنو۔ آئی ایم سوری، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ دنیا کو تسخیر کرنے والا آج ایک ایشین بیوٹی سے معافی مانگ رہا تھا۔ اوکے، ایک بات پر میں معاف کر سکتی ہوں، آپ ابھی 2 پلیٹیں گول گپے کھائیں۔ وہ منہ پھلائے گاڑی سے ٹیک لگاتے بولی تھی۔ واٹ؟ میرا مطلب ہے اوکے، وہ لاچار سی شکل بنا کر بولا تھا، اور حالے اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ اور 2 درجن گول گپے کھانے کے بعد مصطفیٰ کے گلے نے 2 دن کے لیے جواب دے دیا تھا۔ اسلام آباد میں حسین رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اندھیرے میں جلتی بجھتی ہوئی حسین روشنیاں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ مارچ کا آغاز تھا تو سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، بس بہار کا موسم پھول کھلانے کو تھا۔ وہ دونوں چھت پر کھڑے، ان کے سروں پر آسمان کے تاروں نے حسین منظر بنا تھا، اور چاند مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہے آب و ہوا تیرے شہر کی؟ کہا میں نے تیرے خیال کا موسم راج کرتا ہے۔ خدا! فارس جو ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اسے پکار رہا تھا، جو ننگے پاؤں چھت پر ٹہل رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ وہ آج خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کا رانجھا اس کے پاس تھا۔ جی، وہ وہیں سے بولی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ فارس نے اسے بلایا تھا، وہ تو پھر ہوا کی بیٹی تھی۔ وہ بلائیں تو جان حاضر، دل لبریز، آنکھیں روشن۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی تھی، اور اس کے پاس ہی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ مائیگرین ٹھیک ہے اب؟ چیک اپ کرواتی رہی ہو نا باقاعدگی سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ اب آنسو نہیں بہاتی، وہ اپنے نرم لہجے میں بولی تھی۔ مت بہایا کرو آنسو، آنسو آنکھوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ جب تم ان آنکھوں سے آنسو بہاتی ہو تو مجھے تکلیف دیتی ہو۔ آپ کو پتہ، آنسو آپ کی سب سے بڑی وراثت ہوتے ہیں، جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ خوش ہوں تو دل شکر کی کیفیت میں لبریز ہو کر آنکھیں بھر دیتا ہے، غم میں ہوں تو دل کے غمگین جذبات
آنکھوں میں نمکین پانی لے آتے ہیں، اور پھر کسی کی محبت اور چاہت میں بہائے جانے والے آنسو حد درجہ خاص ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹوٹے دل کو دلاسا دیتے ہیں۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور آنکھوں سے دو قطرے نکل کر کھلے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ فارس اس کے قریب آیا تھا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور اس کے حسین ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ خدا کا دل اس کی اتنی قدر پر دھڑک اٹھا تھا۔ فارس کے کلون کی خوشبو نے اسے پاگل کرنے کو تھی۔ وہ کبھی اتنا رحم دل ہوا تھا۔ ان حسین آنکھوں کو اتنی تکلیف مت دیا کرو خدا۔ فارس کے لبوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ خدا نے بے یقینی کی سی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ وہ لمحات بہت خوبصورت تھے۔ خدا اپنے دل پر ہاتھ رکھے رخ موڑ گئی تھی۔ معنی خیز خاموشی کا راج چھا گیا تھا۔ اگر تم نہ بتاتی اپنے جذبات کا تو شاید مجھے عمر بھر محسوس نہ ہوتا۔ میں بے خبر ہی مارا جاتا۔ تمہاری محبت میں بہت صدق اور پاکیزگی ہے خدا۔ کچھ دیر بعد اس حسین خاموشی کو فارس نے توڑا تھا۔ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور پتہ چل جاتا، کیونکہ یہ محبت چھپتی نہیں ہے اور نہ چھپائی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایمان کی طرح دل میں اترتی جاتی ہے، خدا نے جواب دیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لی میری دوست نے؟ ہاں؟ فارس کے لہجے میں اب سنجیدگی کی جگہ شرارت نے لے لی تھی۔ اس نے خدا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ آج خدا کو بے ہوش کرنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا۔ خدا مسکرائی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت سمجھدار تھی۔ ہاں، کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ وہ اس کی اس ادا پر مسکرا دیا تھا اور اس کی ادا پر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ چلو میں سوتا ہوں، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے سے بازو ہٹاتا نیچے کی اور بڑھا تھا۔ خدا کا دل اس کی عنایت پر سجدہ ریز ہوا تھا اور چہرے پر گلاب بکھرے تھے۔ میں نہیں جانتا ہمارے درمیان ایسی کیا کشش ہے جو مجھے تجھ سے باندھے رکھتی ہے۔ احساس کے تلخ موسموں میں تمہاری باتیں میری تنہائی کو محبت کا پاکیزہ لباس پہنائے رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا صفات قلب پہ نہ جانے تم نے کیسی عبارت لکھی ہے جو ہر طرف پھول اور روشنی کھلائے رکھتی ہے۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ آویزہ کلاس روم کے دروازے کے سامنے کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ حالے جو سیکنڈ رو میں بیٹھی تھی، اس نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تو 1 ہفتے بعد آنے والی تھی، حالے دل میں بولی تھی۔ آویزہ اجازت ملتے ہی اس کے ساتھ والی چیئر پر دھڑام سے آ کر بیٹھی تھی۔ اس کا غصے والا سٹائل اس کے خراب موڈ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ حالے نے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو دیکھا تھا۔ تم کب واپس آئی ایبٹ آباد سے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالے نے آہستگی سے سرگوشی کی تھی۔ کیوں؟ تم نے میری راہوں میں پھول بچھانے تھے یا میرے استقبال کے لیے تشریف لانا تھا جو تمہیں بتاتی؟ آویزہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں، میں نے کیا کیا ہے جو تم انگارے چبا رہی ہو؟ ایک تو اتنے دن دوست کے بغیر رہ لیا اور اب واپس آ کر مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ حالے نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ چپ کر جاؤ حالے نور یوسف، ورنہ پھر تم اصلی والے انگارے دیکھ ہی لوگی۔ آویزہ کی سرگوشی اتنی تو تھی ہی کہ پوری کلاس سن چکی تھی اور اب سب ہنس رہے تھے۔ حالے نے چہرے پر شرمندہ سی مسکراہٹ سجائے سب کو دیکھا تھا۔ حالے نور اور آویزہ دراب خان کا کائنڈلی آپ دونوں کلاس سے باہر چلے جائیں۔ آپ کی سرگوشیوں کی وجہ سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، سر قاسم نے ان دونوں کو غصے سے کہا تھا۔ سر کے حکم پر حالے نے آویزہ کو غصے سے دیکھا تھا اور اب وہ دونوں کلاس سے باہر جا رہی تھیں۔ آویزہ میری بات تو سنو، ایسا کیا ہوا ہے آخر جو تم اس طرح سے بیہیو کر رہی ہو؟ حالے اپنے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جو تیز تیز کالج میں موجود گارڈن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گارڈن میں پہنچ کر آویزہ نے کتابیں دھپ سے گرائی تھیں اور خود بھی منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ہنستے ہوئے اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ رہی تھی۔ حالے، تمہیں پتہ ہے لالا اور بابا میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے بابا کا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے امریکہ میں، اور وہ کچھ دنوں میں پاکستان آنے والا ہے، اور پھر پیپرز کے بعد میری شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں گے بابا۔
ठीक 15 मिनट बाद आवेजा के लबों को लगा ताला खुल चुका था, जो बमुश्किल ही लगाती थी। हाले ने उसके बताने पर बड़ा जोरदार कहका लगाया था। हैं? क्या वाकई? मेरी बन्नो दुल्हन बनेगी? अरे वाह, अंकल ने अच्छा सोचा है वैसे। हाय, बहुत मजा आएगा, हाले ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, और आवेजा ने उसे मारने के लिए कुछ तलाशा था। तुम बात ना करो मुझसे हाले नूर, वो घुर्राई थी। अच्छा, ये बात थी एबटाबाद से लौटने की। तो ये तो अच्छी बात है आवेजा। और फिर वो अमेरिका से आ रहा है, बंदा डैशिंग होगा, अच्छा खासा कमाता होगा, तुम खुश रहोगी। हाले ने अपनी तरफ से उसे समझाना चाहा। यार, शादी वादी टाइप लड़की नहीं हूं मैं, मुझे तो अभी बहुत सारे एडवेंचर्स करने हैं, तुम्हें पता है ना। मैं आवेजा उसे किसी तरह समझाना चाह रही थी। तो सारे एडवेंचर्स शादी के बाद भी हो सकते हैं आवेजा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाले बोली थी। यार, उफ, शादी बहुत जिम्मेदारी का काम है, आवेजा अजीब व गरीब मुंह बनाते बोली थी, और हाले उसके स्टाइल्स पर मुस्कुरा रही थी। अच्छा चलो, मेरे पास भी एक खबर है तुम्हें सुनाने को। मुस्तफ़ा पाकिस्तान आ गया है 3 हफ्ते पहले, और अब एग्ज़ाम्स के बाद निकाह होगा। हाले नरमी से बोली थी। वाट? मुस्तफ़ा भाई 3 हफ्ते पहले आ चुके हैं और तुम अब बता रही हो मुझे? आवेजा चीखी थी। आहिस्ता बोलो, कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? और वैसे भी मैं तुम्हें आज बताने ही वाली थी, तुम कुछ कुछ सुनो तो फिर ना। हाले ने उसे घुरका था। आवेजा ने जोर से 2 थप्पड़ हाले की कमर में जड़े थे, और अगर हाले उसे ये बता देती कि वो उसे लाहौर के कई मकामात घुमा चुकी है, फिर तो शायद वो पठानी उसकी जान ले लेती। ए पठानी, जरा हाथ होला रखो, तुम्हारी तरह मैं खा खा कर फूली हुई नहीं हूँ जो दर्द ना हो। हाले ने कहने के साथ वहां से दौड़ लगा दी थी। आज नहीं बच सकती तुम मुझसे हाले नूर यूसुफ। भला बताओ, कोई दोस्त के खाने पे भी नजर रखता है? वो ऊंची आवाज में बोली थी। उफ, आज तो समोसे और बर्गर खाने में मजा आ जाएगा। आवेजा, खाने की बेहद शौकीन लड़की, कैफे की जानिब बढ़ी थी। सुबह की रोशनी हुदा के चेहरे पर पड़ी थी। वो रात काफी लेट सोई थी, इसलिए घड़ी इस वक्त 10 का हिंसा अबूर कर रही थी। वो कंबल हटाकर पेट से टेक लगाए बैठी थी, हाथों से बालों को संवार रही थी, जब कैचर पकड़ने के लिए साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया था। लेकिन साइड टेबल पर सफ़ेद और गुलाबी फूलों का गुलदस्ता रखा था, जिसे देखने के बाद हुदा के चेहरे पे पहले हैरानी और फिर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसने वो खूबसूरत बुके उठाया था, उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। फिर उसकी नज़र का फूलों के साथ लटकते छोटे से कार्ड पर पड़ी थी। हमने बेहतरीन वक्त साथ गुजारा है, हमें मज़ीद वक्त साथ गुजारना चाहिए। जल्द लौटूंगा, मिलते हैं वाइफी। तहरीर छोटी सी थी, लेकिन मायने बहुत ज़्यादा रखती थी। खुदा ने उस कार्ड को कोई 10 बार मज़ीद पढ़ा था, और उसकी हैंड राइटिंग पर नरमी से अपनी गुलाबी उंगलियां फेर रही थी। फिर से फूलों को सीने से लगाया था, चेहरे पर अलवही मुस्कुराहट उतरी थी। उसने उठकर कर्टन्स हटाए थे और अब कमरे में मौजूद दराज में वॉज में फूल लगाने लगी थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो नूरी डिजिटल सिलाई मशीन के आगे बैठी किसी शर्ट पर डिज़ाइनिंग कर रही थी। अरे हुदा बाजी, उठ गई आप? बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई थी। फारिस कब गए नूरी, और तुम ये क्या सिलाई कर रही हो? वो पूछ रही थी। साहब तो सुबह 8 बजे ही चले गए थे। ये बाजी, मैंने रात एक नया डिज़ाइन देखा था, वो बनाया है, देखें आप। नूरी ने वो शर्ट हुदा की जानिब बढ़ाई थी। बहुत अच्छा सिलाई किया है नूरी, कितनी शर्ट्स रह गई हैं? हमने संडे को शर्ट्स मार्केट में भिजवानी है, वो उसके कुर्ते को तफसील से देखते हुए बोली थी। बस 2 रह गई हैं, कल तक कंप्लीट कर लूँगी। बहुत जल्द कामयाब हो जाओगी नूरी, और यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। खुदा ने उसे गले लगाया था। ये सब आपकी बदौलत है, आपने मुझ में छुपी सलाहियत को देखा और उसे बाहर लाने को मुझे उकसाया। आज के दौर में ऐसा कौन करता है? नूरी बोली थी। नूरी, फिर से वही बातें, चलो बहन को नाश्ता करवा दो, ऐसी ही बातों से पेट भर लूं। हुदा ने पेट बात पलटी थी। मैं अभी बनाती हूँ, आप बैठें, वो किचन की जानिब बढ़ी थी। नूरी, मैं बाहर लॉन में हूँ, वहीं आ जाना, हुदा आवाज़ लगाते बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो अभी तक फूलों के हिसार में थी, वो इस शहर से निकलना ही नहीं चाहती थी।